فوج کے پرتشدد فضائی حملوں کے نتیجے میں درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کو شیخہ نورہ بن سلمان بن حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کے انتقال پر تعزیت قبر کی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی بحرین کے بادشاہ کے نام شیخہ نورہ بنت سلمان بن حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کی وفات پر تعزیت قبر کی پیغام روانہ کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کو ان کے ملک کے یوم جمہوریہ کے موقع پر مبارکباد قبر کی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے صدر رجب طیب اردوان کے نام مبارکباد قبر کی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ کل دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ان کے دفتر میں قطر کے دورے پر آئے ہوئے لبنان کے نگران وزیر اعظم نجیب میقاتی اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں برادر ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ فلسطینی علاقوں اور خطے میں ہونے والی تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی شرکت کی۔ کل دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ان کے دفتر میں قطر میں جمہوریہ تنزانیہ کے سفیر محادی جمعہ المعلم نے بھی ملاقات کی، جو ملک میں اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر عنقریب وطن واپس جا رہے ہیں۔ بات چیت کے دوران صاحب اسم امیر نے سفیر محترم کو ان کی مستقبل کی ذمہ داریوں میں کامیابی اور قطر اور تنزانیہ کے تعلقات میں مزید فروغ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ تنزانیہ کے سفیر نے بھی قطر میں اپنے قیام کے دوران انہیں مختلف سرکاری اداروں کی جانب سے جو تعاون حاصل رہا اس کے لیے صاحب اسم امیر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کو کل اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبد النہیان کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس کے دوران دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں اور اسرائیل میں ہونے والی تازہ ترین ڈیولپمنٹس کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ بات چیت کے دوران وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے فوری جنگ بندی اور شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ریاست قطر نے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے ممالک میں وزرائے اوقاف اور اسلامی امور کے 9ویں اجلاس میں شرکت کی ہے، جو کل عمان کے دارالحکومت مسقط میں منعقد ہوا۔ وزیر اوقاف اسلامی امور غانم بن شاہین غانم نے اجلاس میں شریک قطری وفد کی قیادت کی۔ اجلاس میں کئی ایسے موضوعات اور متعلقہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا جو اسلامی امور اور اوقاف کے شعبے میں GCC کے ملکوں کے درمیان مشترکہ تعاون کے عمل کو سپورٹ کرتے ہیں۔ خلیجی معاشروں میں اخلاقی، مذہبی اور خاندانی اقدار کے تحفظ کے لیے GCC ممالک میں اوقاف اور مذہبی امور کی وزارتوں اور اداروں کے درمیان تعاون کے لیے ایک مجوزہ طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریاست قطر 87 میں بین الاقوامی الیکٹرو ٹیکنیکل کمیشن IEC کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کر رہی ہے، جو 19 اکتوبر کو شروع ہوا تھا اور 2 نومبر تک جاری رہے گا۔ اجلاس میں قطری وفد کی قیادت قطر جنرل آرگنائزیشن فار سٹینڈرڈز اینڈ میٹرولوجی کے اسسٹنٹ چیئرمین انجینئر نواف ابراہیم المانا کا رہے ہیں۔ وفد میں وزارت داخلہ اور وزارت مواصلات کے نمائندے بھی شامل ہیں۔ ریڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد کیے گئے اس اجلاس میں کئی ڈسکشن پینلز اور ورکشاپس شامل ہیں۔ قابض اسرائیلی فوج نے فلسطین کی ہلال احمر سوسائٹی PRCS کے زیر انتظام غزہ کی پٹی میں واقع القدس ہاسپٹل پر بمباری کرنے کی دھمکی کو دہرایا ہے۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا کی رپورٹ کے مطابق PRCS کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر بشر مراد نے کہا ہے کہ انہیں قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے انتہائی دھمکی آمیز پیغامات موصول ہو رہے ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ القدس ہاسپٹل کی عمارت کو فوری طور پر خالی کر دیا جائے کیونکہ اس پر بہت جلد بم گرائے جائیں گے۔
ہاسپٹل میں اس وقت 400 سے زیادہ مریض زیر علاج ہیں اور 12,000 کے قریب عام شہری ہیں جن کے مکانات اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ واضح ہے کہ غزہ کی پٹی کے علاقے میں 35 میں سے 15 ہاسپٹل ایسے ہیں جہاں اسرائیلی بمباری کے سبب یا پھر ایندھن کی شارٹیج کی وجہ سے علاج معالجہ ممکن نہیں ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے ہاسپٹلز پر بم گرائے جانے کی دھمکیاں روزانہ دی جا رہی ہیں کیونکہ ان میں ہزاروں کی تعداد میں بے گھر فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ کل رات غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں میں رہائشی عمارتوں اور گھروں پر قابض اسرائیلی فوج کے پرتشدد فضائی حملوں کے نتیجے میں درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا نے مقامی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ قابض اسرائیلی بحریہ اور توپ خانے نے بھی غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں پر میزائل داغے جن سے درجنوں شہری گھروں کے اندر شہید اور زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ شہر اور اس کے آس پاس کے شمالی علاقوں پر اپنے حملے تیز تر کر دیے ہیں۔ طیاروں کی بمباری سے القدس ہاسپٹل کے گرد و نواح کے علاقے میں کچھ فلسطینیوں کے شہید اور زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے جبکہ ہاسپٹل میں کچھ مریض اور وہاں پناہ لینے والے لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ کل بھی غزہ کی پٹی کے کئی علاقوں پر قابض اسرائیلی فوج کے جنگی طیاروں کی بمباری سے کم از کم 19 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا کہ بمباری کے نتیجے میں درجنوں فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے کے علاقے میں اسرائیلی حملوں میں رواں ماہ اکتوبر کی 7 تاریخ سے لے کر اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 8,000 سے زیادہ ہو گئی ہے جبکہ 21,693 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کل جنوبی لبنان کے دیہاتوں اور قصبوں پر اپنے حملے بدستور جاری رکھے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے العدیسیہ قصبے کے جنوب میں مشین گنوں سے فائرنگ کی اور بم برسائے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے کچھ علاقوں پر آگ لگانے والے گولے بھی داغے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ یورپی یونین کے خارجہ امور سیکیورٹی پالیسی کے اعلیٰ نمائندے جوزف بوریل نے غزہ میں فوری طور پر جنگ روکنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ انسانی امداد کو پٹی میں پہنچایا جا سکے۔ بوریل نے اپنے ایک پیغام میں واضح کیا ہے کہ غزہ میں مکمل طور پر بلیک آؤٹ ہے اور وہاں شدید گولہ باری کی جا رہی ہے جس کے نتیجے میں بچوں اور خواتین سمیت لاتعداد شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ گزشتہ روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد کی منظوری دی جس میں غزہ کی پٹی میں فوری طور پر مستقل اور پائیدار جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ تقریباً 50 ممالک کی جانب سے پیش کردہ مسودہ قرارداد کے حق میں 120 ووٹ آئے اور مخالفت میں 14 ووٹ ڈالے گئے۔ 45 ملکوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ بین الاقوامی ہلال احمر کمیٹی ICRC نے غزہ کی پٹی میں قابض اسرائیلی فوج کی فلسطینیوں کے خلاف جارحانہ کارروائیوں کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ICRC کی صدر مرجانا سپول جورک نے کہا ہے کہ میں غزہ میں انسانی مصائب کی ناقابل برداشت صورتحال پر حیران ہوں اور فریقین سے کشیدگی کو کم کرنے کی اپیل کرتی ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ناقابل قبول ہے کہ غزہ میں بڑے پیمانے پر بمباری کے دوران شہریوں کے پاس جان بچانے کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے۔ یوکرین کی فوج نے اعلان کیا کہ اس کی فضائی دفاعی فورسز نے روس کے 5 ڈرون طیارے مار گرائے ہیں۔ یوکرین کی نیشنل نیوز ایجنسی نے مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف کا ایک بیان نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس کی فوج نے یوکرین پر حملہ کرنے کے لیے ڈرون طیارے روانہ کیے تھے جنہیں فضا ہی میں تباہ کر دیا گیا۔ ادھر روس کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یوکرین کے 36 ڈرون طیارے مار گرائے اور 620 یوکرین فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور یوکرین کی فوج کی جانب سے کیے گئے تمام حملوں کو بے اثر بنا دیا گیا۔ پاکستان کے شہر لاہور کو دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار دے دیا گیا ہے۔ عالمی ماحولیات کی رپورٹ کے مطابق چین کا شہر بیجنگ فضائی آلودگی کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر جبکہ بھارت کا شہر دہلی تیسرے نمبر پر ہے۔ کل بھارت کے صوبے آندھرا پردیش کے وجیا نگرم ضلع میں 2 مسافر ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئی جن میں سے ایک رائے گڑھ اور دوسری وشاکھاپٹنم کی طرف جا رہی تھی۔ رپورٹس کے مطابق اس حادثے میں 9 افراد ہلاک اور 32 زخمی ہو گئے۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔
کل قطر اسپورٹس کلب کے سہیم بن حمد اسٹیڈیم میں ایکسپو سٹارز لیگ سیزن 2023-2024 کے 7ویں ہفتے میں کھیلے گئے میچ میں قطر اسپورٹس کلب نے المرخیہ کلب کی ٹیم کو 0 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا دیا۔ قطر اسپورٹس کلب کی اس میچ میں جیت کے بعد اس کے 8 پوائنٹس ہو گئے ہیں، جبکہ المرخیہ کلب کے 3 پوائنٹس ہیں۔ کل الجنوب اسٹیڈیم میں ایکسپو سٹارز لیگ سیزن 2023-2024 کے 7ویں ہفتے میں کھیلے گئے میچ میں الوکرہ کی ٹیم نے سلال کی ٹیم کو 2-1 سے شکست دے دی۔ اس جیت کے بعد الوکرہ کی ٹیم کے اب 14 پوائنٹس ہو گئے ہیں، جبکہ سلال کی ٹیم کے 8 پوائنٹس ہیں۔ یہ میچ بہت سنسنی خیز رہا، دونوں ٹیموں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ کل التمامہ اسٹیڈیم میں ایکسپو سٹارز لیگ سیزن 2023-2024 کے 7ویں ہفتے میں کھیلے گئے سنسنی خیز میچ میں الاہلی کلب کی ٹیم نے العربی کی ٹیم کو 3-2 سے شکست دے دی۔ الاہلی کی اس سیزن کی دوسری جیت کے بعد اس کے پوائنٹس کی تعداد 6 ہو گئی ہے، جبکہ العربی کی ٹیم کے بھی 6 پوائنٹس ہیں۔ قطر کی تیراکی ٹیم عرب تیراکی چیمپئن شپ میں تمغے جیتنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس نے متحدہ عرب امارات میں جاری مقابلوں میں 4 نئے تمغے جیتے ہیں، جن میں 2 گولڈ، 1 سلور اور 1 کانسی کا تمغہ شامل ہے۔ اس ٹورنامنٹ میں 16 عرب ممالک 140 مرد اور خواتین تیراک حصہ لے رہے ہیں۔ ان ممالک میں قطر، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، بحرین، عمان، یمن، سوڈان، لیبیا، الجزائر، شام، لبنان، تیونس، جبوتی، موریتانیہ، مراکش اور عراق شامل ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے بحرین کے بادشاہ کو تعزیت کا برقی پیغام اور ترکی کے صدر کو مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ کل دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے ان کے دفتر میں قطر کے دورے پر آئے ہوئے لبنان کے نگران وزیر اعظم نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ اور کل رات غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں میں رہائشی عمارتوں اور گھروں پر قابض اسرائیلی فوج کے پرتشدد فضائی حملوں کے نتیجے میں درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ ہی ریڈیو قطر FM 107 سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون محمد حسن سڈانی، انتخاب عالم اور مجھے محمود احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔